السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اہم ہے، اسے آپ سب کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موضوع کو شروع کرنے سے قبل کل معتاد ہمیشہ کی طرح حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ موضوع ہے اشہر الحرم۔ اشہر جمع ہے شہر کی یعنی مہینہ۔ اشہر معنی مہینوں، منث۔ حرم یعنی جس میں ممنوعات منع ہے، فوربڈن ہے، وہ مہینہ جس میں کچھ خاص منع ہے۔ کیا منع ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اسلامی مہینے قمری مہینے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے، چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لونر منتھ۔ انگریزی مہینے شمسی مہینے ہیں، یعنی سورج کے حساب سے، سولر منتھس۔ یہاں سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں اسلامی 12 مہینوں کے نام۔ سب سے پہلا مہینہ محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 7واں رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی القعدہ اور 12واں مہینہ ذی الحجہ۔ ان 12 مہینوں کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن الکریم میں کیا فرمایا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ان عدت الشہور، بے شک اعداد کے حساب سے، گنتی کے حساب سے جو مہینے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں، یعنی اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے، 12 فی کتاب اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی کتاب میں، منہا یعنی ان میں سے، مطلب ان 12 مہینوں میں سے، آؤٹ آف دیز 12 months 4 of them 4 حرم، حرام ہے، فوربڈن مہینے جس میں کوئی خاص عمل حرام ہے، حرمت والے مہینے، ذالک الدین القیم، جو کہ سیدھا دین ہے، اسٹریٹ فارورڈ ریلیجن۔ فلا تظلموا، سو نہ کریں ظلم، یعنی اللہ عز و جل کا یہ حکم آ گیا، یہ آرڈر ہے، آرڈر اینڈ آرڈر۔ فیہن یعنی ان میں، مطلب ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، انفسکم میں آپ اپنے اوپر بھی اور آپ دوسروں پر بھی جو ظلم کرتے ہیں، اس سے مراد ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے سرد ہیں، مطلب ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا، یعنی یہ 3 months ان سکسیشن کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، پھر نئے سال کا پہلا مہینہ، تو یہ سرد۔ اور دوسرا ہے جو کہ 7واں مہینہ ہے، فرد۔ فرد کی سپیلنگ ہے ف را دال، جی ہاں۔ رجب جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ ان مبارک 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کا جنگ، قتل، قتال، مار دھاڑ، انجسٹس ان اینی فارم، لوگوں میں انسانوں کا خوف و ہراس و ڈر بٹھانا، یہ سب ممنوع ہے۔ یہاں جنگ کی پہل شروعات سے منع فرمایا ہے، فوربڈن ٹو اسٹارٹ وار۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی شروعات مسلمان نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ایسا نظام، ایسا ضابطۂ حیات کہیں اور نہیں ملے گا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کثیر۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یعنی استفاہ اللہ۔ پورا سال، سارے مہینے، ہر دن مبارک ہیں، لیکن
اللہ عز و جل نے ان 12 مہینوں میں سے خاص ان 4 مہینوں کو چنا، اسپیشلی چوزن، اس لیے ان 4 مہینوں کو مختلف کیا ہے دوسرے 8 مہینوں سے، اس لیے یہ شہر الحرام ہے۔ ان مہینوں میں ذوالقعدہ، عربی میں قعد، اقعد، بیٹھنے کو کہتے ہیں، ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ ہے، جنگ کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں صرف اور صرف تیاری کرنی ہے حج کے لیے، اور اگر مکہ مدینہ سے دور ہیں تو سفر حج کے لیے تیاری کرنا اور سفر حج پر نکل جانا، جس سے ایام حج کے شروع ہونے سے قبل وہاں پہنچ جانا۔ اگر جنگ کا ماحول بھی ہو جائے، اگر مسلمانوں پر جنگ تھوپ بھی دی جائے تو بھی مسلمان جنگ کی پہل نہیں کرے گا، اس کی شروعات نہیں کرے گا، will never initiate or begin the war، کیونکہ مسلمان کو ان مہینوں کے متعلق معلوم ہے، وہ قرآن کی پیروی کرے گا ان 4 مہینوں کی عظمت کے لیے جو اللہ نے چنے ہیں۔ پھر حج کا مہینہ، مناسک حج کے تمام ارکانوں کو بخوبی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا، حج مبرور و سعی مشکور۔ پھر حج ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گاؤں، قصبوں، علاقوں کو لوٹنا ہوتا ہے۔ پھر حج کو ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے محلوں میں پہنچنا، پھر مکے سے مدینہ کی مسافت کو پیدل، گھوڑوں اور اونٹوں سے پہنچنے میں تقریباً 18 دن لگتے ہیں۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ محرم کے مہینے میں پہنچتے ہیں، لہٰذا اپنے ملکوں میں پہنچنے کے بعد کچھ وقت وہ آرام کریں، تھکان سفر کو مٹائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں لے لیں کہ ان 4 مہینوں میں تو ظلم اور گناہ نہ کریں، لیکن باقی کے 8 مہینوں میں گناہ اور ظلم کرتے رہیں، جی نہیں۔ ان ہولی سیکرڈ منتھ، مبارک مہینوں میں اگر گناہ اور ظلم کیے تو وہ ایک گناہ ایک نہیں گنا جائے گا، ملٹیپلائڈ فارم میں، ملٹیپلائڈ طریقے سے گنا جائے گا۔ اس لیے ان مبارک 4 مہینوں میں جو محرمات سے بھرے ہیں، میں ہرگز ظلم اور گناہ نہ کریں۔ الذم یکون فیہا مضاعف، اس لیے ذنوب سے ان مبارک 4 مہینوں میں اجتناب کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، دین اسلام کسی بھی طرح سے ظلم اور گناہ نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ظلم 2 طریقے سے ہوتا ہے، پہلا اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اور دوسرا ظلم دوسروں پر، یعنی اگر وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ حذرنا اللہ نظلم انفسنا بکثرت الذنوب والمعاصی فی هذه الاشہر الحرم، اللہ عز و جل نے چیتاونی دی، وارننگ دے دیے، تحذیر کہ ان مبارک 4 مہینوں میں جنگ، جدال، وار، یدھ، انجسٹس، زنا خوری، شراب خوری، وہ جتنی بھی برائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ نہ کریں، اور اسی طرح سے ان مبارک 4 مہینوں میں خیر، اچھے بھلے کاموں کو کریں، کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ثواب بھی ملٹیپلائڈ فارم میں دیا جاتا ہے، تو جو خیر اور شر دونوں کا اینڈ پروڈکٹ، ایک کا بدلہ ایک نہیں بلکہ کئی گنا ملتا ہے۔ اللہ عز و جل ان 4 مہینوں کا اور دوسرے 8 مہینوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اور اعمال شر کا حساب لینے والا ہے، اس لیے ہمیں پورے سال نیک، خیر، صالح، اچھے عمل کرنے چاہیے۔ ان مبارک 4 مہینوں میں بہت خاص طور پر بہت محتاط رہیں، بی کیئرفل ان دیز 4 months، غلطی سے بھی، بھول کر بھی برا عمل جو اللہ عز و جل کے یہاں آپ کو گناہ گار بنا دے۔ امر الثانی جو 2nd آرڈر ہے اللہ عز و جل کا اس بابت، اس متعلق جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ظلم الآخرین،
یعنی دوسروں پر ظلم، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اللہ عز و جل نے سورہ طٰہٰ میں آگاہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد خواب من حمل ظلما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. اسی کے متعلق رواہ احمد باسناد حسن جو آئی ہے، اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم، انتبہوا، ٹیک اسپیشل کیئر، بی کیئرفل. مظلوم میں صرف مسلم ہی نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں جن کا فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جائے، جن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں. اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ مظلوم کی بد دعا سے دور رہو، مظلوم کی بد دعا سے دور رہو. مظلوم کی بد دعا عرش تک پہنچتی ہے اور نتیجتاً اللہ عز و جل ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کافر کو بھی اللہ عز و جل اس دنیا میں جیسے ہمیں بنا کر بھیجا ہے ان کو بھی بنا کر بھیجا. ہم سب کا خالق و مالک اکیلا اللہ عز و جل ہے. وَإِن كَانَ كَافِرًا فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم اگر کافر بھی ہو تو اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں. ظلم برابر ہے، چاہے آپ مسلمان پر کریں یا کافر مشرک پر. اسلام میں ظلم کافر پر جائز اور مسلم پر ناجائز ایسا نہیں ہے. ظلم کسی پر بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ظلم کیا تو سوائے پچھتاوے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. صرف کیا آتا ہے؟ اللہ عز و جل کا غضب، غصہ اور قہر، وہی آپ کا نصیب بن جاتا ہے. تنام عیناکم والمظلوم منتبہ یدعو علیکم وعین اللہ لن تنم. یعنی جو ظالم ہے اس کو تو نیند آ جائے گی، سو جائے گا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے اگر دل سے اس کی آہ نکل گئی، اس کی بددعا، آہ و پکار، چیخ و پکار، اللہ عز و جل فوراً سن لیتا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ عز و جل کو نیند نہیں آتی، وہ آپ کے کاموں سے غافل نہیں ہے. اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. ظالم اور غراتا ہے، ظلم اور کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اسے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ یمہل ولا یحمل. احبت اللہ علینا، اے اللہ کے بندوں، اللہ عز و جل سے سچی محبت کرنے والوں، ہمیں ان مبارک باسعادت مہینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں خیر سب میں بانٹنی ہے. ہمیں 5 وقتوں کی نماز ان کے اوقات میں ادا کرنی ہے. ہمیں ان مبارک مہینوں میں تلاوت قرآن کی کثرت کرنی ہے. ان 4 مہینوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ کریں. ان 4 مہینوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. ان مبارک 4 مہینوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے لوگوں پر زیادہ سے زیادہ احسان کریں. یاد رکھیں، ان مبارک 4 مہینوں میں کیے گئے اعمال کی سزا اور جزا، your deed good or bad are multiplied. اللہ عز و جل آپ کو کئی گنا اس کا حساب دے گا. سزا بھی کئی گنا اور جزا بھی کئی گنا. اللہ عز و جل نے قرآن الکریم الفرقان الحمید سورہ الحج میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. اور جو اللہ کے ان شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری ہے، جو متقی ہیں. آخر میں اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان مبارک مہینوں کی تعظیم کرنے والا بنا دے. رزقنی اللہ و ایاکم
تعظیم امرہ وترک معاصیہ وجعلنی وإیاکم علی سنت وہدی نبیہ الکریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم کما ہدیتنا لہذا الدین القویم اللہم ثبتنا علیہ حتی نلقاک یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا وشفیعنا ونبینا وقرۃ اعیننا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. ولا تنسونی من خالص دعائکم. اللہ کے واسطے مجھ اس فقیر کو اپنی خالص دعاؤں میں یاد رکھیں، بھولیں نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.